دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، یہ وہاں لکھا ہوا ہوگا، اور جب کاف فا را لکھا ہوا ہوگا تو پھر لوگ اس کے پیچھے کیسے پڑیں گے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ پھر اس کے پیچھے کیسے پڑ جائیں گے؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے ابن سیاد کے اوپر اگر وہ دجال تھا تو کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، تو پھر وہاں شبہ کی بات کیوں آئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا، یقین ہونے لگا، میں اس کو بے قصور سمجھنے لگا۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، حالانکہ میری تو اولاد ہے۔ اس نے کہا یہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں نے تو حج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ یہودی ہوگا، حالانکہ میں تو مسلمان ہوں۔ اور حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ کہیں جنگ کے دوران غائب ہو گیا۔ تو ابن سیاد کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے صرف ایک شبہ کا اظہار کیا تھا اور مرزا قادیانی نے اس کو یقینی کر دیا۔ دجال یہ دجل سے ہے، دجل کے معنی دھوکہ اور فراڈ کے آتے ہیں، اور دجال کے معنی انتہائی درجے کا فراڈی اور دھوکے باز۔ دجال کے متعلق پچھلی نشست میں نے عرض کر دیا کہ حدیث جساسہ جو مسلم شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں دجال کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد یا ابن سائد جس کو صاف بھی کہا جاتا تھا، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال ہونے کا شبہ ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر بعد میں جب حضرت تمیم داری والی روایت آ گئی تو نبی علیہ السلام کے ہاں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ دجال یہی ہے۔ دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے، اور دجال کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ مرزا قادیانی کے لیے بہت بڑی مشکل یہ پیش تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا، تو اب اگر مسیح ہے تو حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دجال سے مراد یہ ہے۔ اب مرزا قادیانی سے یہی سوال ہر کوئی پوچھتا تھا کہ اگر تو مسیح ہے تو دجال کہاں ہے جس کو قتل کرنے کے لیے تو آیا ہے؟ تو اس نے ابن سیاد کو ہی دجال قرار دے دیا اور کہا کہ اس دجال کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، تو اس سے وہ دجال مراد نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو مرزا نے تقریباً 20 اقوال کیے اور کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، یا اس سے مراد یہ ہے، یا اس سے مراد یہ ہے۔ اپنے اقوال میں اتنا بڑا تضاد۔ جساسہ والی حدیث پر مرزا قادیانی نے کچھ اعتراضات کیے ہیں اور کہا کہ اس کو دجال کہنا یہ درست نہیں ہے، اور اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اس سے مراد دجال سے مراد وہی ہے جو اس جزیرے میں قید تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اور مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں روئی زمین پر، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، تو دجال آج تک زندہ کیسے ہے؟ اور یہی اعتراض وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ کیسے ہے؟ اول تو یہ ہے کہ بات جو کی جاتی ہے وہ اکثریت کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے بھی کئی دفعہ یہ بات اپنی مسجد میں کہی ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم میں سے 100 سال کے بعد یہاں کوئی نہیں ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ 100 سال کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ اگر کسی کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ اور بات ہے، اس کو اس سے استثناء حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عام ایک بات کرتے ہیں تو اس سے استثناء ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، آپ کہیں گے نطفے سے پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا۔ انسان کہاں سے آتا ہے، آپ کہیں گے ماں کے پیٹ سے آتا ہے، ماں کے رحم سے آتا ہے۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا، کئی آیات ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے جوڑے کے بعد
پھر انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا، تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کے ملاقات کے بعد سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، تو آپ کہیں گے ان کو استثناء حاصل ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سے کوئی نہ کوئی استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس وہ موت کا مزہ چکے گا۔ دوسری طرف اللہ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور دوسری طرف کیا فرمایا، ہر نفس کو مرنا ہے، اور اللہ نے خود کو بھی کیا فرمایا، نفس سے تعبیر کیا۔ تو ہم کہیں گے اللہ کو استثناء حاصل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت کی نماز بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی، پھر آپ مجھ سے کہیں کہ جی آپ کا امام کون ہے، تو ہم کہیں گے یہ مقتدیوں کے لیے، امام کے لیے نہیں ہے، امام خود امام ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے تو اس سے دجال کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن جو خصوصی افراد ہوتے ہیں ان کے لیے استثناء آتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال جو ہے وہ تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے دجال کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ تو اگر اس سے مراد آپ وہی دجال لیتے ہو تو پھر حدیث کی روح سے وہ خود ہی بات ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا وہ جساسہ والے کا انکار کر رہا ہے اور ابن سیاد کو ہی دجال قرار دیتا تھا کہ اس کی موت کنفرم ہو جائے۔ حالانکہ ابن سیاد بیچارہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا، یقین ہونے لگا، میں اس کو بے قصور سمجھنے لگا۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، حالانکہ میری تو اولاد ہے۔ اس نے کہا یہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں نے تو حج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ یہودی ہوگا، حالانکہ میں تو مسلمان ہوں۔ اور حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ کہیں جنگ کے دوران غائب ہو گیا۔ تو ابن سیاد کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے صرف ایک شبہ کا اظہار کیا تھا اور مرزا قادیانی نے اس کو یقینی کر دیا۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، یہ وہاں لکھا ہوا ہوگا، اور جب کاف فا را لکھا ہوا ہوگا تو پھر لوگ اس کے پیچھے کیسے پڑیں گے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ پھر اس کے پیچھے کیسے پڑ جائیں گے؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے ابن سیاد کے اوپر اگر وہ دجال تھا تو کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، تو پھر وہاں شبہ کی بات کیوں آئی؟ تو یاد رکھیں، اول تو یہ ہے کہ جب یہ دجال ظاہر ہوگا نا اور یہ دعویٰ کرے گا تو پھر اس کے بعد سے یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، تو ابھی اس کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا، جب آخر میں ظاہر ہوگا تو کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ پھر یہ کہ جب کاف فا را لکھا ہوا ہوگا تو لوگ اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو بھائی بہت ساری باتیں ایسی کہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اس کو کرتے ہیں۔ یہ سگریٹ کا ڈبہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے باوجود کتنے لوگ تمباکو نوشی کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہوگا اور حق واضح ہوگا کہ یہ دجال ہے، لیکن لوگ لالچ میں آ کر کے، چونکہ وہ کرتب دکھائے گا، شعبدے دکھائے گا، جادوگر ہوگا، تو لوگ مال کے لالچ میں آ کر کے اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ آغا خانی بن رہے ہیں یا عیسائی مذہب قبول کر رہے ہیں یا قادیانی بن رہے ہیں، کیوں؟ صرف اس بات کے لیے کہ ان لوگوں کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے، ان کو عہدے کی لالچ ہوتی ہے، غیر ملکی شہریت کی لالچ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ دجال کا دجال ہونا انتہائی ظاہر ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اپنی آخرت کو تباہ کریں گے۔ اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔